ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے، اس کا فضل اور کرم ہے کہ اس اللہ رب العالمین نے ہمیں خوش نصیب بنایا اور ایک اس لائق سمجھا، اور یہ اللہ رب العالمین کی ہم سے محبت کی دلیل ہے کہ اس نے ہمیں دینی محفل میں جمع ہو کر یہاں حاضر ہو کر اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ تعلیمات کو سننے کا موقع عنایت فرمایا، اور دینی مجلسوں کی فضیلت اور اس کے برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائی. اللہ رب العالمین دینی باتوں کو سننے کی فضیلت اور برکات، دینی مجلسوں میں حاضر رہنے کی فضیلت اور برکات کو ہمیں نصیب فرمائے، آمین. محترم حاضرین، آج اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم بات کریں گے اس پہلو پر کہ ہمیں اپنے آپ کا اور اپنے گھر والوں کا جائزہ لینا ہے. ہمیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا، اس کائنات کا مالک اور مدبر، اس کائنات کے نظام کو چلانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. اسی اللہ رب العالمین نے قانون بنائے، حدود بنائے، ضابطے بنائے اور حکم دیا کہ ہم انسانوں کو بالخصوص ان قانون، حدود اور ضابطے کا پاس و لحاظ رکھنا ہے. لہذا جو لوگ اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے قانون، حدود اور ضابطوں کا پاس و لحاظ رکھیں گے، ان کے لیے بشارت خوشخبری ہے. اللہ کے انعامات، اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی مدد ہیں. اور جو لوگ اللہ رب العالمین کے قانون، حدود اور ضابطوں کا پاس و لحاظ نہیں رکھیں گے، ان کے لیے سخت عذاب کی وعید ہے. ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ہلاک بھی کیا، برباد بھی کیا، ان کے وجود کو مٹا دیا، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے مختلف قسم کے عذابات، سزائیں، آفات، مصیبتیں، پریشانیاں آئیں، وہ ان کے اندر گرفتار ہو گئے. بالآخر مصائب و آلام جب ناقابل برداشت ہوئے تو پھر وہی لوگ جو غلط روش اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جنہوں نے غلط روش اختیار کی اور ان کے اوپر اللہ کے عذابات اور پریشانیاں آئیں، تو بالآخر وہ لوگ اللہ کی طرف پلٹے، مجبوراً وہ اللہ کی طرف پلٹے. ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے اس لپیٹ میں آ جائیں اور اس کے بعد اللہ کے عذاب کے مستحق بن جائیں. ایسا نہ ہو. الامان والحفیظ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو لہٰذا آج ہمیں بات کرنا ہے اس آیت کی روشنی میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. جہنم سے بچانے کی فکر کر لو. کیسی جہنم؟ وہ جہنم کیسی ہوگی؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. وہ جہنم کیسی ہوگی کہ اس کے ایندھن، اس میں جلنے والے، اس میں کوئلہ بننے والے، اس میں انگار بننے والے، جھلسنے والے پتھر ہوں گے اور انسان ہوں گے. اور یہ جہنم کیسی ہوگی؟ اس کی دوسری شکل
علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، بڑے سخت مزاج، سخت روح ہیکل فرشتے اس پر مقرر کیے گئے ہیں۔ ان فرشتوں کا کام ہے اس جہنم کو جلانا، اس جہنم کو بھڑکانا، اس جہنم کو تیز کرنا، اور ان فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہاں پر جلنے والے، وہاں پر بھننے والے، وہاں پر عذاب میں مبتلا ہونے والے، چیخ و پکار کرنے والے، آہ و بکا کو کرنے والے، موت کو پکارنے والے، ایسے لوگوں پر ترس نہ کھائیں، ایسے لوگوں پر رحم نہ کھائیں، ان کی کسی بھی قسم کی کوئی مدد نہ کی جائے۔ ایسے سخت مزاج ہیکل بھاری بھرکم فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، یہ فرشتوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ جو اللہ رب العالمین نے ان کو ارشاد فرما دیا اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، بالکل نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو جو ذمہ داری دے دی گئی، ان کو جو کام دے دیا گیا، جو ڈیوٹی میں لگا دیا گیا، یہ اس کام کو بحسن خوبی انجام دیتے ہیں، اس میں کوئی بھی کوتاہی اور کمی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سنو، تم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے، اور ہر ایک آدمی کے بارے میں، ہر ایک آدمی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جن لوگوں کا وہ ذمہ دار ہے، ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، رہنے والے چھوٹے بھائی اور بہنیں، ان کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا، ان کے حقوق کا معاملہ کیا تھا، ان کے ساتھ واعظ و نصیحت کا معاملہ کیا تھا، ان کے ساتھ بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا معاملہ کیا تھا، ان کی ذمہ داری تم نے کتنی ادا کی۔ والمرأة راعیة فی بیت زوجها وہی مسئولۃ عنہا۔ پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، وہیں عورت بھی اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نکاح کا معاملہ، اور نکاح کا مطلب یہ ہے کہ صاحب نکاح کر لو، تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا حق ہے اور صرف بچوں کا حق ہے، بعد میں تمہارے ماتحت کتنے لوگ ہیں تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم تو صرف اپنے شوہر کو دیکھو اور شوہر کے بچوں کو دیکھو، باقی جو لوگ ہیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے تم کو۔ بعض لوگ نکاح کا مطلب یہ سمجھاتے ہیں، اور حدیث کیا بتا رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ ایک عورت اپنے شوہر کی گھر کی ذمہ دار ہے، اور اس سے اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ شوہر کے گھر میں کون ہوتا ہے؟ شوہر کے گھر میں شوہر کے ماں باپ ہوتے ہیں، شوہر کے گھر میں شوہر کے بچے ہوتے ہیں، اسی عورت سے بھی ہوتے ہیں، دوسری بیوی سے بھی ہوتے ہیں، شوہر کے گھر میں شوہر کے بھائی ہوتے ہیں، شوہر کے گھر میں شوہر کی چھوٹی بہنیں بھی ہوتی ہیں، جی شوہر کا مال ہے گھر میں، شوہر کی عزت و آبرو ہے گھر میں، اور شوہر کی مختلف امانتیں ہیں گھر میں، وہ سب کے بارے میں عورت سے پوچھا جائے گا تم نے یہ ذمہ داری کو کس طریقے سے ادا کیا۔ جی پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔ تو سنو، تم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے، اور ہر ایک آدمی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما من عبد یسترح اللہ رعیتا، جس آدمی کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے کسی کا ذمہ دار بنایا ہے، جس آدمی کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی کا ذمہ دار بنایا ہے، یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ نے ذمہ دار بنایا، لیکن مرتے دم تک وہ اپنے ماتحت رہنے والے لوگوں کے بارے میں غافل تھا، اس کو کوئی فکر نہیں تھی، اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میری بیوی اس کی زندگی کس نہج پر جا رہی ہے، اس کا عقیدہ درست ہے کہ نہیں ہے، اس کے اخلاق درست ہے یا نہیں ہے، وہ عبادت گزار ہے یا نہیں، وہ نماز کی پابند ہے یا نہیں، وہ روزے رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے، جی اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتی ہے نہیں کرتی ہے، وہ پردے کا پاس و لحاظ رکھتی ہے نہیں رکھتی ہے، اس کا لباس کیسا، اس کے بال کیسے، اس کے معاملات کیسے رہنے سہنے کے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔
گھر میں رہنے والے بھائی ہیں، بھائی کس جانب جا رہے ہیں، بھائی کے اخلاق کیا ہیں، بھائی کے رہن سہن کیا ہیں، کیا کھا رہا ہے بھائی، کیا پی رہا ہے بھائی، کیا دیکھتا ہے بھائی، کس طریقے کے معاملات ہیں. ماتحت ہے اس کا بھائی، اس بڑے بھائی کے ماتحت ہیں چھوٹے بھائی، لیکن بھائیوں کی طرف کوئی پرواہ نہیں ہے. ماتحت بہنیں ہیں، بہنیں کہاں جا رہی ہیں، کیسا لباس ہے بہنوں کا، پردہ کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں بہنیں، بہنوں کی زبان کیسی ہے، بہنوں کے اخلاق کیسے ہیں، بہنوں کے رہن سہن کے معاملے کیسے ہیں، لین دین کے معاملے کیسے ہیں، اپنوں کے ساتھ بیگانوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ میں سلوک کیسا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ میں سلوک کیسا ہے، ان کی گفتگو کس سے ہوتی ہے، کون آتا ہے کوئی مطلب نہیں ہے. آزادی ہے گھروں کے اندر، بہنوں کو آزادی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. جوان بیٹیاں ہیں، جوان بیٹے ہیں، ان سے کوئی مطلب نہیں ہے. ان کے سونے جاگنے کے معاملات کیا ہیں، ان کے سونے جاگنے کے اوقات کیا ہیں، ان کے رہن سہن کے معاملات کیا ہیں، ان کی فونوں سے باتیں کس سے ہوتی ہیں، ان کی دوستی کس سے ہے، ان کے تعلقات کس سے ہیں، ان کے لباس کیسے ہیں، جی ان کا پردہ کیسا ہے، ان کی دینداری کیسی ہے، یہ نمازی ہیں یا نہیں ہیں، یہ روزے رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، جی ان کے پاس پیسہ ہے وہ صدقہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، وہ زکات دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں. الغرض مختلف چیزیں ہیں. اگر آدمی ان سے لاپرواہ ہے، بے پرواہ ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے ان کی، یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، اس کی موت اس حالت میں ہوتی ہے کہ بالکل سارے لوگوں کے بارے میں وہ لاپرواہ بے پرواہ ہے. تو پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید سن لیں ایسے لوگ. الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین ایسے شخص پر جنت کو حرام کر دے گا. ایسے شخص پر اللہ رب العالمین جنت کو حرام کر دے گا، ویسا شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا. آج کتنے گھرانے میرے بھائی، اس حدیث کی روشنی میں جائزہ لیجئے، کتنے ایسے گھرانے اگر باپ ذمہ دار ہے تو باپ کو یہ نہیں معلوم کہ میرا بیٹا سگریٹ پیتا ہے کہ نہیں پیتا ہے، اور پیتا بھی ہے تو اس کو کوئی روک ٹوک نہیں. باپ کو معلوم ہے میرا بیٹا بیڑی پیتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں. باپ کو معلوم ہے میرا بیٹا گٹکا کھاتا ہے، کوئی معاملہ نہیں. باپ کو معلوم ہے میرا بیٹا شراب پیتا ہے، بیئر پیتا ہے، کوئی معاملہ نہیں. میرا بیٹا جوا کھیلتا ہے، کوئی معاملہ نہیں. میرا بیٹا سٹا لگاتا ہے، کوئی معاملہ نہیں. میرا بیٹا نشہ کرتا ہے، کوئی معاملہ نہیں. میرے بیٹوں کی دوستی آوارہ گنڈا گردی کرنے والے ایسے بددین لوگوں سے ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے. میرا بیٹا چوری کرتا ہے، میرا بیٹا عیاشی کرتا ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ ساری جانکاری ہونے کے بعد اولاد کی طرف سے اتنی زیادہ لاپرواہی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی موت اس حالت میں ہوئی کہ وہ مرتے دم تک لاپرواہ تھا، بے پرواہ تھا. بے نمازی اولاد ہے، اولاد کو روکنا ٹوکنا، نواز و نصیحت کرنا کوئی معاملہ نہیں ہے، جی اس پر اللہ جنت کو حرام کر دے گا. ایسے بہت سے لوگ ہیں میرے بھائی. یہ آج بات اصلاح معاشرہ کے تعلق سے اپنا جائزہ اور اپنے گھر والوں کا جائزہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ معاشرے کا جائزہ لے کر، معاشرے کی کیفیت دیکھ کر یہ بات آج پیش کر رہا ہوں میں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو نمازی ہیں، برسوں سے نمازی ہیں، لیکن ابھی تک اپنی بیوی کو نمازی نہیں بنا پائے. بہت سے لوگ برسوں سے روزہ رکھتے ہیں، اپنے بچوں کو روزہ نہیں رکھا پائے، اپنے جوان بیٹوں کو روزہ رکھا نہیں پائے، اپنی جوان بیٹیوں کو روزہ نہیں رکھا پائے، اپنی بیوی کو روزدار نہیں بنا پائے، اپنے بچوں کو نمازی نہ بنا پائے. خود لباس پہنتے ہیں، الحمدللہ اچھا لباس ہے، شرعی لباس ہے، لیکن اپنے بیٹے کا ٹائٹ پینٹ نہیں بدلا پائے، اپنی بچیوں کے ٹائٹ اور باریک کپڑے نہیں بدلا پائے. خود تو حیا کرتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو پردے والی نہیں بنا پائے. جی عجیب و غریب معاملات ہیں. نمازی ہیں، اور آگے بڑھ کر کہوں گا نمازی کے علاوہ حاجی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، دین سے جڑے ہوئے بھی ہیں. گھروں کی حالت عجیب و غریب ہے، عجیب و غریب ہے. بچیاں بے پردہ ہیں، بیوی بے پردہ ہیں، جوان بہنیں بے پردہ ہیں. ماتحت رہنے والے لوگ کوئی اخلاقیات کے پابند نہیں ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ خود بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. خود بھی اپنے آپ کو بچاؤ، خود بھی فکر کرو اور اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرو. لیکن یہ معاملات بہت کم گھرانوں میں دیکھنے ملتے ہیں، بہت کم خاندانوں میں دیکھنے ملتے ہیں. آج تو یہ معاملہ ہے میاں اپنے آپ کو سدھار لو، میاں اپنی فکر کر لو، زمانے کی کیوں فکر ہے تمہیں.
قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی بھی فکر کرنا ہے، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنا ہے، اپنے اہل خانہ کی بھی فکر کرنا ہے۔ خود نمازی بن گئے تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پاؤ گے، صرف خود روزدار بن گئے اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پاؤ گے، خود باخلاق بن گئے اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پاؤ گے۔ یہ ماتحت رہنے والے لوگ کل میدان محشر میں جمع ہوں گے، اللہ کا دربار ہوگا اور گریبان پکڑ کر کے اللہ کے دربار میں حاضر کریں گے، اللہ یہ تو نمازی تھے، یہ تو پرہیزگار تھے، یہ تو باخلاق تھے، ہمیں تو انہوں نے حکم ہی نہیں دیا، ہمیں تو ڈانٹا نہیں، ہم پر تو سختی نہیں کی، جبکہ ان کا زور ہمارے اوپر چلتا تھا، یہ ہمارے ذمہ دار تھے، یہ ہمارے بڑے تھے، ان کی کمائی پر ہم اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ جی یہ سارے معاملات میرے بھائی بہت غور کرنا پڑے گا۔ دین چند چیزوں کا نام نہیں ہے، دین چند چیزوں کا نام نہیں ہے، دین کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ جی آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ بہت سے لوگ کتاب و سنت کی طرف آ گئے، توحید پرست بن گئے، توحید والے بن گئے، بیوی شرک کر رہی ہے، بیٹے شرک کر رہے ہیں، بیٹیاں شرک کر رہی ہیں، بھائی شرک کر رہے ہیں، بہنیں شرک کر رہی ہیں، ماں بوڑھی ماں جو اب نوجوان کے ماتحت میں ہے اس کی کمائی پر گزارا ہے وہ ماں شرک کر رہی ہے، بوڑھا باپ ابھی تک شرک کر رہا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی نصیحت نہیں ہے، کوئی واعظ نہیں ہے۔ اور اگر کبھی جذبات میں آ بھی گئے، کبھی احساس پیدا بھی ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے تو مارنے توڑنے پر آ جاتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں، غصے کی حالت میں بات کرتے ہیں، یہ واعظ و نصیحت نہیں ہے۔ اس طرح کر کے ہم نے اپنا حق ادا نہیں کیا، ہمیں وقت بنانا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا، اپنے گھر والوں کو واعظ و نصیحت کرنا پڑے گا، ان کو تعلیم دینی پڑے گی۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کی طرف بلاؤ لوگوں کو اچھے انداز میں، پیار سے، محبت سے۔ ارے شرک کی بات تھی تو شرک کے تعلق سے ہمیں اپنے گھر والوں کو واعظ و نصیحت کرنا ہے تو قرآن بھی وہ طریقہ سکھا رہا ہے۔ لقمان علیہ السلام نے کیا اپنے بیٹے کو نصیحت نہیں کی تھی؟ یا بنیا لا تشرک باللہ، لقمان علیہ السلام نے لاٹھی لے کر مارا نہیں تھا، لقمان علیہ السلام نے گالی گفتار نہیں کی تھی، لقمان علیہ السلام نے غصے اور جذبات سے کام نہیں لیا تھا، اپنے پیارے بیٹے کو اپنے سامنے بلا کر اور بٹھا کر کے کتنے پیارے والہانہ اور محبت بھرے انداز میں وصیت کی تھی، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا، یا بنی نہیں کہا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لخت جگر، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ کیا یہ نصیحت نہیں کی تھی کہ بیٹا اپنے ہمیشہ بھلائی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، بھلے کام کرتے رہنا، اور اگر یہ نیکی تمہاری زمین کے نیچے بھی ہوگی اللہ اس کو لے آئے گا، چٹان کے نیچے ہوگی اللہ اس کو بھی لے آئے گا۔ کیا یہ نصیحت نہیں کی تھی؟ بھلائی کا حکم دینے، بھلے کام کرنے، برائی سے روکنے، برائی سے روکنے، کیا اس کی نصیحت نہیں کی تھی؟ حسن اخلاق کی تعلیم نہیں دی تھی؟ یقیناً دی تھی۔ تو ہمارے لیے بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنے گھر والوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، اپنے ماں باپ کو بٹھا کر کے اپنے گھر میں ان کو واعظ و نصیحت کریں، اچھے انداز میں، محبت بھرے انداز میں، اپنائیت کا اظہار کرتے ہوئے۔ ارے انبیاء اکرام نے تو اجنبی لوگوں کو اپنا بنایا، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، یا اخوانی، اے میرے بھائی، کتنے انداز میں انبیاء نے کیسے پیار انداز میں جو واعظ و نصیحت کیا ہے۔ توحید بہت ضروری ہے۔ شرک آج ہماری زندگی کے اندر ہے، ہمارے سامنے ہمارا بچہ قرآن کی قسم کھا رہا ہے، ہمارے سامنے ہمارا بچہ اپنی قسم کھا رہا ہے، ہمارے سامنے ہمارا بچہ روزی کی قسم کھا رہا ہے، ہمارے سامنے ہمارے بچے کے گلے میں تعویذ ہے، ہمارے سامنے ہمارے بچے کے ہاتھ میں گنڈے بندھے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے چہرے پر ٹیکے لگے ہوئے ہیں، کالے جو ہے کبھی سرمے کے اور کبھی کاجل کے ٹیکے لگے ہوئے ہیں، ہمارے گاڑیوں میں چپل اور جوتے بندھے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں کے دروازوں میں کیل ٹھکے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں کی نیوں میں کیل ٹھکے ہوئے ہیں، اور ہمارے گھروں میں اور مختلف قسم کے گھروں میں مختلف درختوں کی خاص مخصوص درختوں کی ٹہنی لگی ہوئی ہیں، فوٹویں لگی ہوئی ہیں، ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ گھروں میں تصویریں رکھی ہوئی ہیں، ہم خود رکھ رہے ہیں، ہمارے بچے رکھ رہے ہیں، سجاوٹ ہے، اچھا لگ رہا ہے، ٹکڑا ہے، اس میں تصویر لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس گھر میں تصویر لگی ہوئی ہوگی، تصویر لٹکی ہوئی ہوگی، رکھی ہوئی ہوگی، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھروں میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اور گھروں میں کبھی ٹی وی کے اوپر تو کبھی شوکیس کے اوپر تو کبھی ریک کے اوپر، کبھی الماری کے اوپر تو کبھی ٹی وی، کبھی تصویریں ٹنگی ہوئی ہیں، لٹکی ہوئی ہیں۔ جی ماں باپ کی تصویریں بچوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ میں، بوڑھوں کی تصویریں اپنے گھر والوں کے ساتھ میں ٹنگی ہوئی ہیں، لٹکی ہوئی ہیں، شوق بند کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ جی کوئی روکنے والا نہیں ہے۔
یہ نافرمانیاں، یہ غلطیاں، کو انفسکم واہلیکم نارا، یہ سب شرک میرے بھائی، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کی تبارک و تعالی قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرما رہا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر جنت حرام کر دی جائے گی اور اس کے لیے جہنم واجب ہو جائے گی۔ جی کو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ بات وہی آ گئی جی۔ اسی طریقے سے بات دوسری طرف چل جائے گی توحید کے معاملے میں، شرک کے معاملے میں۔ آئیے تفصیلا نہ جاتے ہوئے مختصراً یہ رسالت کا معاملہ ہے۔ آج ہر آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، آپ پر قرآن نازل ہوا، شریعت نازل ہوئی، آپ کی تعلیمات کا یقین نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا جھوٹ بولنے والوں پر لعنت، شراب پینے والا جہنمی، دغا دینے والا جہنمی اس کو عذاب، دھوکہ دینے والا جہنمی اس کو عذاب، جی امانت میں خیانت کرنے والا، ظلم کرنے والا، ناپ تول میں کمی کرنے والا، نامحرموں کو دیکھنے والا، نامحرموں سے تعلق رکھنے والا، جی ان کے لیے عذاب ہیں، سزائیں ہیں۔ حقوق کی حق تلفی کرنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اولاد کے حق ادا نہ کرنے والا، ان کو دینی تربیت نہ کرنے والا، ان کے لیے عذاب ہیں، سزائیں ہیں۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ہمیں یقین نہیں ہے۔ کیا ہو گیا جھوٹ بولیں گے تو؟ کیا ہو جائے گا ظلم کریں گے تو؟ کیا ہو جائے گا بے انصافی کریں گے تو؟ کیا ہو جائے گا نقل میں کمی کریں گے تو؟ جی یقین نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یقین نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت ہونا چاہیے وہ محبت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری جیسے ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ چند چیزوں میں بنایا ہے۔ ہمارے نبی داڑھی رکھتے تھے، ہاں ہم نے داڑھی رکھ لی۔ ہمارے نبی لباس پہنتے تھے کیسا؟ ڈھیلا ڈالا تو ہم نے کرتا پاجامہ بنا لیا، جبے بنا لیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامہ پہنتے تھے، ہاں الحمدللہ ہم نے امامہ بنا لیا۔ ہمارے نبی مسواک کرتے تھے، الحمدللہ ہم نے مسواک کر لیا۔ ہمارے نبی سرما پسند کرتے تھے، الحمدللہ سرما لگا لیا۔ ہمارے نبی الحمدللہ عطر پسند کرتے تھے، ہم نے عطر بھی لگا لیا۔ لیکن ہمارے نبی بولتے کیسے تھے ہم نے اس کا خیال نہیں رکھا۔ ہمارے نبی جھوٹ بولتے تھے کیا؟ نہیں، ہم نے ہمارے نبی کیا سچ بولتے تھے؟ ہم نے اس کا خیال نہیں رکھا۔ کیا جھوٹ بولتے تھے کہ سچ بولتے تھے؟ ہمیں اس کی تمیز نہیں۔ ہمارے نبی انصاف کرتے تھے بے انصافی کا؟ ہمیں اس کی کوئی تمیز نہیں۔ جی ہم نے اسوہ تو چند چیزوں میں رکھا، چند چیزوں میں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا جاگنا، ہمارے تعلقات، ہمارے معاملات، ہماری عبادات، ہمارے معاشیات، ہمارے اخلاقیات، ہماری ایمانیات، ساری چیزوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، صرف چند چیزوں کے اندر نہیں۔ جی چند چیزوں کے اندر نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے بھی نمونہ تھے، مردوں کے لیے بھی نمونہ تھے۔ ہمارے نبی نے تعلیم کیا دی؟ خواتین کے لیے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اپنے گھروں میں تلاوت قرآن کرو، پردے کا پاس و لحاظ رکھو، جی دینداری کو اپناؤ، شرم و حیا کا پاس و لحاظ رکھو، سنتوں کی پابندیاں کرو۔ ساری چیزیں ہیں کہ نہیں؟ ہمارے نبی نے اس بات کی تعلیم دی، سب چیزوں کا ہمیں پاس و لحاظ رکھنا ہے۔ تو یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی تکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کو، اپنی امنگوں کو، اپنی آرزوؤں کو میری لائی ہوئی شریعت کے پیچھے نہ کر دے۔ آج شریعت پیچھے ہے، ہماری خواہشات، ہماری مرضیات، ہماری امنگیں وہ آگے ہیں۔ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا قالوا ومن ابا یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سارے کے سارے لوگ، میری امت کے سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے میرا انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ انکار کرنے والے کون ہیں؟ وہ جہنم میں جانے والے کون ہیں؟ جنت سے محروم ہونے والے کون ہیں؟ آپ نے بیان فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری فرما برداری کی، میری سنتوں کو اپنی زندگی میں لائے، میری اتباع کی، میرے فرمان کو، میرے امن کو قبول کیا، وہ تو مجھے نبی ماننے والے، میری اطاعت کرنے والے، میرے ساتھ جنت میں رہنے والے ہیں۔ ومن عصانی فقد ابا، جن لوگوں نے میری نافرمانی کی، میرے حکم کو نہیں مانا، میرے عمل کو نہیں مانا، انہوں نے میرا انکار کر دیا۔
آج ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی کو نبی نہیں ماننا یہ انکار ہے، نبی کا کلمہ نہیں پڑھنا یہ انکار ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اگر نبی کے فیصلے کو قبول نہیں کیے، نبی کے فتوے کو قبول نہیں کیے، نبی کے فرمان پر عمل نہیں کیے، نبی کے عمل کی طرح عمل نہیں کیے، نبی کو اسوہ اور نمونہ ہر چیز میں نہیں بنایا ہم نے، اس میں اپنی مرضیات چلائی، ہم نے نبی کا انکار کر دیا۔ اور جب انکار کر دیا، من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی وہ یا اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے میری سنت سے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ جی یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب آئیے توحید اور رسالت کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں نماز کی طرف۔ قو انفسکم واہلیکم نارا، ہم تو نمازی بن گئے، ہمارے گھر والوں کو ہم نے نماز کی تلقین نہیں کی، ان کو واضح و نصیحت نہیں کی، جبکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرو اولادکم وہم ابناء سبع سنین، تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، نماز کی تاکید کرو، اپنے ساتھ میں لے کر کے مسجدیں جاؤ جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بچوں کو مسجد سے باہر کر دیا جاتا ہے، بچے ہیں وہ تو گپ شپ کریں گے، بچے ہیں شرارتیں کریں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچوں کو مسجد سے باہر کر دیا جائے۔ جب بچے مسجد میں نہیں جائیں گے اپنے بچپنے میں تو بڑے ہونے کے بعد کیسے جائیں گے؟ پھر ہم کوشش میں لگے رہتے ہیں، ان کے پیچھے پڑتے ہیں ان کے کہ مسجد آؤ مسجد آؤ، وہ مسجد نہیں آتے ہیں کیونکہ بچپن میں ہی ان کے دلوں کو کھٹا کر دیا گیا، ان کے دلوں میں نفرت پیدا کر دی گئی کہ مسجد میں مارا جاتا ہے، مسجد میں ڈانٹا جاتا ہے، مسجد میں سختی کی جاتی ہے، مسجد سے باہر کر دیا جاتا ہے، مسجد میں بے عزتی ہوتی ہے، ان کے دل و دماغ میں تو ہم نے یہ بٹھا دیا۔ پھر اب جوان ہونے کے بعد، احساس آنے کے بعد وہ کیسے مسجد میں جائیں گے؟ بچپن میں تو ہم اپنے ساتھ مسجد نہیں لے گئے، اب جوان ہونے کے بعد ہم کہتے ہیں چلو بیٹا مسجد میں، کیسے جائے گا؟ بچپن میں تم نے نماز کے لیے نہیں کہا، جوان ہونے کے بعد، شعور آنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھو، کیسے پڑھے گا؟ کیسے مسجد جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے بچوں کو نماز کا پابند بناؤ، نماز کا حکم دو جبکہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب 10 سال کی عمر تک، ابھی تو محبت پیار سے سمجھاؤ ان کو، 3 سال جی ابھی ان کو محبت پیار سے سمجھاؤ، واضح و نصیحت کرو، ابھی بچے ہیں وہ، لیکن ہاں 10 سال کی عمر ہو جائے، اب شعور آ گیا ان کو، اب بھی اگر نماز کے پابند نہیں بنے مارو ان کو۔ کتنے باپ ہیں، کتنی ماں ہیں جو اپنے بچوں کو نماز نہیں پڑھنے پر مارتی ہیں؟ جی اگر بچی نے ڈانس نہیں کیا صحیح طریقے سے، بچی پر سختی کی جاتی ہے، بچے نے گانے نہیں گایا، فلمی دنیا میں کام کرنے والوں کی ایکٹنگ نہیں کی تو گھروں میں سختی کی جاتی ہے، تو تم وہ کمپٹیشن نہیں جیت پائے، سزائیں دی جاتی ہے، غصہ کیا جاتا ہے، بچوں کا کھانا پینا بند کر دیا جاتا ہے، مختلف قسم کی ان کو سزائیں دی جاتی ہیں، بیٹا نیا لباس نہیں دیا جائے گا تم کو، یہ کھلونے نہیں دیے جائیں گے تم کو، کیوں؟ وہ کمپٹیشن نہیں جیتے تم، وہ ڈانس نہیں کر پائے، وہ جو ہے گانا نہیں گا پائے تم۔ لیکن بغیر بچی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، بچہ اگر نماز ہی نہیں ہے، کتنے ماں باپ نے اپنے بچوں کو مارا، کتنے ماں باپ نے اپنے بچوں پر سختی کی، ان کے کھانے بند کیے، ان کی مرضی کی چیزیں ان کو لا کر نہیں دی گئی، ان کو اس طریقے سے سزا دی گئی ہو، کتنے ایسے لوگ ہیں۔ ہر آدمی اپنے دل میں اس بات کا احساس کرے، اپنے آپ کو جھنجھوڑے کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی ذمہ داری کتنی ادا کی۔ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے 80 سے زائد مقام پر نماز کا حکم دیا، اقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو۔ متقین کی صفت اور علامت بتائی گئی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، مومن وہ لوگ ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی آدمی کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ ہمارے اور کفر کے درمیان فاصلہ کرنے والی، فرق کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ اب بتائیے کلمہ بھی پڑھ لیے، نماز ہی نہیں ہے تو فرق نہیں ہے ہمیں، کفر میں اور ہم میں فرق نہیں ہے، کافروں میں اور ہم میں فرق نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہہ رہی ہے۔ فرق کرنے والی چیز کون سی ہے؟ وہ نماز ہے، نماز۔ فمن ترکھا فقد کفر، جس نے اس نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا، کفر کیا۔ اور آج ہم کہتے ہیں کہ ہم تو شرک نہیں کر رہے ہیں، توحید کا کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، ہم مزاروں میں نہیں جاتے، قبروں میں نہیں جاتے، پھور نہیں چڑھاتے، چادر نہیں چڑھاتے، نظر و نیاز نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ باتیں کر کے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم تو ٹھیٹ مسلمان ہیں، توحید پرست ہیں، جنت تو ہماری ہے۔
لیکن نمازی نہیں ہے، گھر والے نمازی نہیں ہیں. آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ. معنی یہ ہوا کہ نماز کا ترک کرنا شرک ہے، نماز کا ترک کرنا شرک ہے، نماز کا ترک کرنا کفر ہے. کتنی بڑی بات ہے. آئیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، کہ جس نے ان نمازوں کی حفاظت کی، یہ نماز کل قیامت کے روز ان کے لیے نور ہوں گی، روشنی ہوں گی، یہ دلیل ہوں گی کہ اللہ یہ نمازی تھے، ان کو معاف فرما دے، نجات کا ذریعہ ہوں گی کل قیامت کے دن. ومن لم يحافظ علیہا لم تکن لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، اور اگر جنہوں نے یہ نمازوں کی حفاظت نہیں کی، پابندی نہیں کی، ان کو قائم نہیں کیا، تو یہ نمازیں ان کے لیے نور نہیں ہوں گی، روشنی نہیں ہوں گی، راستہ نہیں بتائیں گی، یہ جنت کا راستہ، یہ جہنم کا راستہ نہیں تمیز ہوگی، نہیں تمیز ہوں گی، اور یہ دلیل بھی نہیں ہوں گی. اللہ کے سامنے یہ درخواست نہیں کریں گی، لڑیں گی نہیں کہ اللہ یہ نمازی تھا، نہیں لڑیں گی بھی نہیں، لڑنے کی کوئی چیز بھی نہیں، اللہ کے سامنے سفارش کرنے والی کوئی چیز بھی نہیں. ولا نجاتن، اور نجات کا ذریعہ بھی نہیں ہوں گی. تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ان کو میدان محشر میں چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا ان کو آراب میں لٹکا دیا جائے گا؟ نہیں ہوگا. کیا وہ دیکھیے، وَكَانَ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيْ بْنِ خَلْفَ، اور یہ لوگ قارون کے ساتھ، وہ قارون جس کے تکبر کی وجہ سے زمین میں دھسا دیا گیا، اور روایت کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اعتبار سے قیامت تک وہ زمین میں دھستا رہے گا. وہ قارون کے ساتھ میں کل قیامت کے دن ہوں گے. قارون کا ٹھکانہ جہنم ہے. فرعون جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، اس کا ٹھکانہ جہنم کا گہرا گڑھا ہے. وہ فرعون کے ساتھ جہنم میں ہوں گے. وہ حامان جس نے اپنے رب کو دیکھنے کی آرزو اور تمنا کی تھی، اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی بات کہی تھی، تکبر اور غرور میں، انکار میں، وہ حامان کے ساتھ میں ہوں گے. ابی بن خلف جو منافق متکبر، ایسے آدمی کے ساتھ میں یہ بے نمازی ہوں گے. کن کے ساتھ میں ہوں گے؟ آج توحید کا دعویٰ کر کے ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہو جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کروائیں گے. نہیں، بے نمازی ہو کر کے لڑکیوں کا مام، برے کاموں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہر نیک کام کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.